بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، وقت کوئی بھی ہو، ظلم کتنا بھی آپ کسی کے اوپر کر لیں، جتنا کسی کو دبا لیں، لیکن ایک اللہ کی قدرت ہے کہ تبدیلی آ کے رہتی ہے۔ اب 8 فروری کو جو کچھ ہوا آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر ایک لہر ایسی اٹھی کہ سب نے کہا کہ ہم نے ووٹ دینا ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے کبھی بھی ووٹ نہیں دیا تھا کسی کو، لیکن اس بار سب نے جوک در جوک صبح سے لے کے شام تک ایک ہی شخص کے نام پر ووٹ دیا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح ان نظام نے اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، لوگوں کے سامنے ایکسپوز کیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن جب آپ حد سے زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں، جب آپ معاملات میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ آپ کو کسی طرف کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھا دیتا ہے آپ کو کہ آپ نا امیدی سے امید کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب کل جو کچھ ہوا، یہ ایک بڑی پہلی دفعہ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی اور بڑی عجیب ڈیولپمنٹ ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے، 8 ججز ہیں، 2 ججز کو چھوڑ کے باقی 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے۔ اس خط کا لب لباب یہ تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ عدالتوں کے اندر ایگزیکٹو اور خفیہ ایجنسیاں ملوث ہیں عدالتوں کے معاملات کو دبانے میں، عدالتوں کے معاملات کو ادھر ادھر کرنے میں۔ مثلا اب جو مین واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب، جو 2018 میں جن کو اس بات پہ برطرف کر دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ایس آئی کا نام انہوں نے واضح لیا ہے خط کے اندر، کہ آئی ایس آئی کے جو خفیہ ایجنسی ہے ہماری، اس کے اہلکار عدالتوں کے ججز کو دھمکاتے ہیں اور ان سے اپنی من پسند فیصلے لیتے ہیں۔ اب اس وقت تو یہ بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں تو کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعات ایسے ہوئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوئے تھے، لیکن اس وقت جو جن واقعات کا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بتایا تھا، وہ واقعات آج ہو رہے ہیں۔ آج لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، آج لوگوں کو فیصلے تبدیل کرنے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے لوگوں سے، ججز سے۔ آج لوگوں سے اپنے یعنی کہ ججز سے لوگوں کے خلاف فیصلے ایسے لیے جا رہے ہیں جو ان کی پسند ہیں۔ مطلب کہ عمران خان کے بارے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 3 سزائیں 3 دنوں کے اندر ہوئی، اور ایسے کیسز کے اندر سزائیں ہوئی جن کا کوئی تیا پانچا بھی نہیں، نہ پاؤں ہے نہ سر ہے، لیکن ججز نے فیصلے دیے، ججز سے فیصلے زور زبردستی لکھوائے گئے۔ اور اگر کسی نے فیصلہ نہیں دیا یا پھر کسی نے مخالفت کی، تو اس خط میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک جج کے گھر کے اندر، ان کا گھر بن رہا تھا تو اس کے اندر کیمرے بھی نکلے ہیں۔ ایک جج کے جو ہے نا بہنوئی کو اٹھایا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہم خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں، اور ان کو کرنٹ بھی لگایا گیا، اور ان کے ججز کے خلاف ویڈیوز بھی لوگوں سے بنوائی گئیں۔ تو یہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ اپنے جو ہے وہ جیب کی طرف نہیں دیکھتا، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے فائدے کی طرف نہیں دیکھتا، کچھ لوگ ضمیر کے قیدی بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ججز جو ہیں وہ 6 ججز جنہوں نے یہ خط لکھا، انہوں نے خط کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ہم نے پچھلے سال بھی جو پہلے چیف جسٹس صاحب تھے عمر عطا بندیال صاحب، ان سے بھی ہم نے بات کی تھی، اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے بھی بات کی تھی، اور ہم نے موسٹ سینئر جج جو اس وقت جو آج کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان سے بھی بات کی تھی، لہٰذا ہماری کسی نے داد رسی نہیں کی۔ اب ہم نے جو ہے وہ یہ خط لکھا ہے، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کس طریقے سے ان فیصلوں کے اوپر، جن کے اوپر خفیہ ایجنسی کا چھاپ ہے، خفیہ ایجنسی کا دباؤ ہے، ہم کس طریقے سے ان معاملات کو ٹیکل کریں، کیونکہ ہم نے فیصلے دینے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جج کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے، یہ کوئی عہدہ یا اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو اہل سمجھتے ہیں اس کو اس انصاف کرنے والا بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتے ہیں
کہ انصاف کرو، چاہے مخالف سمت تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ججز نے خط لکھ دیا، بہت سارے لوگ، کچھ لوگ تو اپنے جن لوگوں کے خلاف چارج شیٹ ہوئی ہے اس خط کے اندر، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مثلا غریدہ فاروقی۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا غریدہ فاروقی جیسے لوگوں کو تمغے دیے جائیں گے تو وہ ایسے تو نہیں نہ دیے جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جنہوں نے تمغے دیے ہیں انہوں نے اپنے لیے کام بھی لینا ہے۔ اب غریدہ فاروقی تو جج بھی بن گئی ہیں، انہوں نے انویسٹیگیشن بھی کر لی ہے، انہوں نے ان کو جھوٹا بھی ثابت کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمرتا بندیات جیسے جج نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الزام ان کے سچ نہیں ہے۔ مطلب کہ کہنے والی بات ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کس کا راج چل رہا ہے، کس کے کہنے پر حکومتیں بنائی اور بگاڑی جا رہی ہیں، کس کے کہنے پر بندے اٹھائے اور ذلیل کیا جا رہا ہے ان کو، کس کے کہنے پر ایک جماعت کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن غریدہ فاروقی جیسے صحافی جو لفافی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا۔ مطلب کہ جب الیکشن ہو رہے تھے اس کا یہ تھا کہ یہ کہتی تھی کہ عمران خان صرف ڈیفنس کے اندر مقبول ہے، باقی ساری کی ساری نون لیگ ہے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا، اگر نون لیگ واقعی اتنی مقبول تھی تو پھر فارم 45 لے آئیں اور اپنے آپ کو جو اتنا یہ گندا الزام نون لیگ کے اوپر لگا ہوا ہے ان کو دھو ڈالیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تبلچیوں کا کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہے ہمارے پاکستان کے اندر۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ ججز جو جنہوں نے خط لکھا ہے ان کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ان ججز کو یہ انقلابی بھی تصور کر رہا ہے، اور میرا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہ خط لکھا ہے اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر خط لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، جن کو یہ کہا ہے کہ یہ لوگ ہم پر دباؤ ڈالتے ہیں، اب وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے انہی کے پیچھے تو ہیں۔ اب ججز دیکھتے ہیں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب جن ججز نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، اب یہ خط کے منظر عام آنے کے بعد اب یہ وہ ججز فل کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ان کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اب اجلاس کرنے کا کیا فائدہ؟ مطلب کہ آپ نے ایک جماعت کو دیوار سے لگا دیا، ایک جماعت کی جو ہے الیکشن لڑنے کا حق اس سے چھین لیا۔ آپ نے وہ سارے کام کیے جو پاکستان کے بارے میں بھلا نہ چاہنے والے جو آپ کو کہتے رہے۔ لیکن دیر آئے درست آئے، اگر کوئی بات ان ججز کے حق میں نکلتی ہے جو جن 6 ججز نے خط لکھا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم نے عدالتوں کے اوپر جو 139واں نمبر پوری دنیا میں پاکستان کی عدالتوں کا ہے، ہم نے بڑی محنت کے بعد یہ نمبر لیا ہے۔ یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لیں، عامر فاروق صاحب کو دیکھ لیں، یعنی کہ جن کی عدالت سے ایک سائل کو جو کہ فورن پرائم منسٹر ہے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ گھسیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، لیکن جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتاری جو ہے وہ قانون کے عین مطابق ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ جو سہولت کاری کی ان کے بارے میں یہ سنا تو تھا ہم نے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر توہین عدالت ہوگی، لیکن آج تک ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو پائی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ان 6 ججز نے امید کا ایک نیا دیا روشن کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان 6 ججز کے اس خط کے اوپر قاضی صاحب کیا کرتے ہیں۔ ویسے اپنے بارے میں آپ کو میں بتا دوں، جو میرا اپنا تجزیہ کہتا ہے، جو میری اپنی سوچ کہتی ہے کہ قاضی صاحب کچھ نہیں کریں گے، قاضی صاحب ٹال مٹول سے کام لیں گے۔ قاضی صاحب کو کیونکہ ایکسٹینشن لینی ہے، اپنی مدت ملازمت کو جو ہے وہ بڑھوانا ہے، اس وجہ سے کیونکہ قاضی صاحب کی ہمت نہیں، قاضی صاحب کی جرت نہیں، قاضی صاحب ایسا کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قاضی صاحب کے جو آقا ہیں، جو قاضی صاحب کو فیصلہ لکھنے پر، فیصلہ کرنے پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں قاضی صاحب سے، اب یہ ججز کے خط کے اوپر ان کے حق میں دلائل دینا ایسی بات ہوگی کہ دوسری جو جماعت ہے اس کے خلاف کھڑے ہونا، اور وہ طاقتور جماعت ہے۔ اب قاضی صاحب تو ایسا کریں گے نہیں، ہو سکتا ہے کر بھی لیں، ویسے میری تمنا تو ہے کہ قاضی صاحب عدالت کے لیے کچھ کریں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا نہیں کچھ۔ بہرحال ہماری دعا پھر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری عدلیہ پر،
ہمارے ملک پر رحم فرمائے، تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی ان مشکل حالات میں دعا کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے اس ملک کا بھی خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔